تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے حالات مختلف رکھے ہیں۔ کبھی انسانوں کے پاس کروڑ روپے ہوتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی لاکھوں میں کھیلتا ہے، کبھی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمائے کہ یہ دن، یہ رات، یہ حالات، یہ غربت، یہ امیری، یہ صحت، یہ بیماری، یہ سب یہ مجھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں کبھی کسی کو صحت مند بنا دیتا ہوں تو کبھی کسی کو مریض بنا دیتا ہوں، کبھی کسی کو شفا دے دیتا ہوں تو کبھی کسی کو وفات دے دیتا ہوں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن اگر آپ بھی انہی حالات میں ہیں، دولت میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، کوئی گھر کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو حالات دینے والی ذات ہے، حالات ٹالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ پریشانی جو ذات دے سکتی ہے وہ پریشانی ختم بھی کر سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، رزق میں برکت دے گا اور کاروبار میں ترقی دے گا، اور جتنی بھی بندشیں ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ چاہے قرض کی بندش، چاہے رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، شادی اور نکاح کی بندش ہے، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ دے دیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دے دیں۔ صدقہ کئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، کئی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کئی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ رزق میں بھی صدقے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ تو صدقہ یہ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ وضو صرف یہ جسم کی پاکیزگی نہیں، وضو روح کی پاکیزگی ہے، روح کی صفائی ہوتی ہے، دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ وضو کے ساتھ انسان وسوسوں سے بچتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا جو وضو کی حالت میں ہوتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور وضو کے ساتھ رہنے والا شخص اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی عمل کے اثر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، عمل میں طاقت بڑھا دیتا ہے، گویا کہ یوں سمجھو عمل کی روح درود ابراہیمی ہے۔ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد 2 سورتیں پڑھ لینی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ المزمل، نمبر 2 سورہ یاسین۔ جب یہ 2 سورتیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ یا اللہ میری جو رزق کی بندش ہے ختم کر دے، میرا جو قرض ادا نہیں ہو رہا وہ میرا قرض ادا ہو جائے، میرے اگر کاروبار کی کوئی بندش ہے تو وہ ختم کر دے، ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں اہم بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل بھی کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں شک ہوتا ہے، ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری بات سن رہے ہیں، اللہ ہماری دعا سن رہے ہیں، ہمارا کام ہو رہا ہے، اللہ ہمارا کام کر دیں گے۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر بہت جلد ہم اثر دیکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہوں جیسے وہ گمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پہ پکا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بے صبری سے ہوتے ہیں، ہمارے پاس صبر نہیں ہوتا، ہم 2 دن عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس نتیجہ سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، چند دن ہم عمل کریں گے صبر کے ساتھ، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم رزق حلال کے زیادہ قریب نہیں جاتے، تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں حلال کھانا چاہیے، حلال رزق رکھنا چاہیے، تو پھر دیکھیں کہ عمل کیسے اثر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کی تاثیر رزق حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگنا چاہیے۔ تو آخر میں ایک اور اہم بات، اگر آپ کو یہ وظیفہ اور یہ عمل اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے اور کسی اور کی مشکل اور پریشانی بھی ٹل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔